کیا کہ علماء کو حق بولنا چاہیے. اگر اہل علم حق بولتے یا کسی نے حق بولا ہے تو اس کو سن کر سمجھ کر اس کے اوپر عمل کریں تو دنیا سے فساد ہی ختم ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ان خیر الخیر خیار العلماء والا ان شر الشر شرار العلماء. سب سے بڑی خیر جہان میں اچھے علماء ہیں اور سب سے بڑا شر جہان میں شریر علماء ہیں. اہل علم اگر شر کریں تو پوری کائنات شر کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. اہل علم اگر خیر بولے تو پوری کائنات میں خیر پھیل جاتی ہے. تو ارشاد فرمایا کچھ خواہشات کے کہہ دیے تو جو خواہش کے پیچھے چل رہے ہیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے. اب تو خواہشات کے پیچھے چلنے والوں کی رہنمائی کی جائے تو لوگ گریبان پکڑتے کہ ہم خواہشات کے پیچھے چل رہے تھے, تم نے ہماری خواہشات کو توڑنے کی کیوں کوشش کی؟ تو کوئی شخص بھی نہیں کہتا کہ بھائی تم خواہشات کے پیچھے کیوں چل رہے ہو. اب پچھلے دنوں میں نے جو مسئلہ بیان کیا سوا کا اور قوالی کا چٹے میں, تو اب لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہو گئی کہ بھائی یہ تو ہم تو سوا کر رہے تھے, ہم تو ڈپ اور ڈھول بجا رہے تھے, ہم تو جوانے بجا رہے تھے, ناچ گانا کر رہے تھے. اگرچہ نظریہ اہل سنت کا بڑا غلط ہو رہا تھا, لوگ ان کو دیکھ کر گمراہوں کے پاس جا رہے تھے کہ یہ نظریہ ہے کہ جس میں صرف ناچنا ہے, عبادت نہیں, جس میں گانے ہیں, ڈھول ہے, تماشے ہیں, اور جس میں کوئی شریعت کا حیا نہیں. تو بجائے اس کے کہ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور میرے پاس آتے پوچھتے کہ مسئلہ سنا تو ہے, تسلی نہیں ہوئی, آپ مزید وضاحت کر دو, تو میں اس کی وضاحت کے لیے تیار, اب بھی تیار ہوں اس مسئلے کی وضاحت کے لیے. اور میں نے اس مقام پہ یہ اعلان بھی کیا کہ جو اگرچہ تصوف کے سلاسل بہت زیادہ ہے لیکن مشہور تو بڑے 4 سلسلے ہیں, چشتی ہیں, نقشبندی ہیں, قادری ہیں, سہروردی ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ ان چاروں سلاسل کے اعتبار سے میں اس مسئلے کو واضح کرتا ہوں کہ ان چاروں سلاسل کے اندر مطلقاً سوا بھی جائز نہیں, قوالی بھی جائز نہیں. اس کی شرائط ہے, سوا کی بھی شرائط ہے اور قوالی کی بھی شرائط ہے. اور یہ مسئلہ اتنا آسان تھا, اگر کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا تو سمجھ جاتا. دیکھو دین اسلام کے ہر رکن میں شرائط ہے یا نہیں ہے, مجھے بتاؤ. نماز کی شرط ہے, روزے کی شرط ہے, زکات کی شرط ہے, حج کی شرط ہے, نماز مسجد کے اندر آنے کے لیے شرطیں ہیں, امامت کی شرط ہے, ابتداء کی شرط ہے. کون سا شریعت کا ایسا مسئلہ ہے جس کی شرائط نہ ہو؟ تو کیا قوالی اور سوا کی شرائط نہیں ہے؟ اور یہی میں نے عرض کیا کہ جو سوا ہے اس کی بھی شرائط ہے اور جو قوالی ہے اس کی بھی شرائط ہے. اگر شرائط ہو تو جائز ہے, شرائط نہ ہو تو یہ حرام ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا کہ اس کی شرائط اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا نے فرمایا کہ اس دور میں اس کی شرائط ممکن نہیں. میں نے یہ بھی بتایا کہ اس دور میں اس کی شرائط ممکن نہیں ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کسی مقام پر اس کی شرط پوری پائی جاتی ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے ہاں اس کی شرط ہے تو وہ اندر کھانا اپنی شرط کو پورا کر لے. اگر اس کی شرط پوری ہے تو کر لے شرط, ہم کب اس کے ساتھ جو ہے وہ نظام کرتے ہیں. لیکن ہم تو مسئلہ کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر ایسے ہی معاشرے میں یہ مسئلہ چلتا رہا تو نظریات کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے سوا, اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ وہ اس طرح ڈھول دھمکا کرتے رہے اور عبادات کا خیال نہ رکھے, نعتیں بھی دم پہ پڑھتے رہیں, ساز بین والے بجتے رہیں. لوگ تو یہ سمجھے کہ نظریہ اہل سنت ہے. میں نے کہا کہ مشائخ کے اربع کے حوالے سے میں نے سب سے زیادہ جو قوالی کی بات ہے تو وہ چشتیوں میں چلتی ہے. حالانکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے
تو باقی سلاسل جو بات کرتے ہیں چشتی بھی وہی بات کرتے ہیں. ہاں چشتیوں کے اندر سوا کا کچھ عمل رہا اور ان حضرات نے اس کو اپنایا نہیں، ورنہ شاید کے اعتبار سے برابر ہے. باقی سلاسل اور سلسلہ جو چشت ہے شرائط کے اعتبار سے سب کیا ہے تقریباً برابر برابر ہے. یہ الگ بات کیوں نے کہا کہ ہم نہ یہ کام کرتے ہیں اور نہ روکتے سوا سے، لیکن سوا کی کیا ہے شرائط ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مقام ایسا بنا، میں نے ان عزیزوں کو بھی کہا ہے کہ دوبارہ ہم چٹے میں ایک نشست رکھ لیتے ہیں اور اہل علم لوگ آ جائیں، ہم سلاسل اربع کی کتابوں سے ثابت کریں گے کہ سوا کی کیا شرائط ہے اور قواعد کی کیا شرائط ہے اور ہمارے اماموں نے کتنی قید لگائی ہے. ہاں وہ کہتے ہیں اور وہ شرطیں پوری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ہم اپنے وجود میں وہ شرطیں نہیں دیتے. وقت نہیں ہے، میں کسی مقام پہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی اور کسی مقام پر موقع نہ بنا تو درس قرآن کے اندر اس مسئلے کی کچھ وضاحت کروں گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ میں بات کہتا ہوں کہ حاضرین میں سے تقریباً کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جس کو یہ مسئلہ سمجھ نہ آ سکے. ہمارے امام سمجھا گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ائمہ کے حوالے سے بات کریں اور بات سمجھ نہ آئے. اور چلو میں اشارہ کر دیتا ہوں، ہمارے جو چشتیوں کے اعمال پر مشتمل کتابیں ہیں جس میں فوائد الفوائد بھی ہے اور حشر بہشت بھی ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ سوا کی 4 قسمیں ہیں. سوا حرام بھی ہے، سوا حلال بھی ہے، سوا مکروہ بھی ہے، سوا مباح بھی ہے. 4 شرطیں، 4 قسمیں ہیں مواد، 4 قسمیں ہیں سوا کی. یہ حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے. ارشاد فرمایا جس شخص کی توجہ، یاد رکھنا یہ صرف سوا کی بات ہے، مزامیر ڈھول ڈمکی کی بات نہیں ہے، وہ ایک اور مقام ہے. صرف سوا کلام سننا، صرف کلام سننے کی بات ہے سر کے ساتھ. اور یہ نعت کی بات بھی نہیں، یاد رکھنا یہ جو سوا کا کلام ہوتا ہے یہ اور طرح کا ہوتا ہے اور نعت کا کلام اور طرح کا ہوتا ہے. نعت جہاں آپ پہ ہم سب سن لیں، لیکن وہ کلام جس کو سوا کہتے ہیں وہ زوما ذہن کلام ہوتا ہے، اس میں ذہن اللہ کی طرف بھی جا سکتا ہے، مخلوق کی طرف بھی جا سکتا ہے، اس کو سوا کہتے ہیں. لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ سوا ہوتا کیا ہے، قوالی کیا ہوتی ہے. ایسے ہی بس وہ جس طرح کے عام جو ہے میلوں کے اندر ڈھول ڈمکا ہوتا ہے، تو قوالی کے اندر میں نے اسی کو داخل کر رکھا ہے. اب دیکھیں میں آپ کو صرف ایک اشارہ کر رہا ہوں اور مجھے اللہ پاک کے فضل و کرم سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میری اس آدھی بات سے بھی تمہیں بہت ساری بات سمجھ آ جائے. تو یہ چشتیوں نے کہا، دوسروں کی بات نہیں ہے، چشتیوں نے کہا کہ جس کی توجہ صرف اور صرف رب کی طرف ہے اس کے لیے سوا حلال ہے، اور جس کی توجہ مخلوق کی طرف ہے اس کے لیے سوا حرام ہے. یہ چشتیوں نے کہا ہے اور مضامیر کی بات نہیں ہے، یہ صرف کلام کی بات ہے. کیوں کہ وہ کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ادھر جانا ان کا ہی کام ہوتا ہے جو اہل اللہ ہوتے ہیں، ورنہ ہم کیسے جو ہے وہ نیچے نیچے رہتے ہیں. تو یہ بھی ارشاد فرمایا. اور میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ نے ارشاد فرمایا، میرے مرید کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے، میں نے درجنوں حوالے اس موضوع کے اوپر جو وہ نوٹ کیے ہوئے. پہلے اس مسئلے کی میں نے تحقیق کی ہے، پھر میں نے اس کو بیان کیا. میں نے کہ وہ بیان بھی کیا تھا، ایسا نہیں کہ میرے منہ سے نکل گیا تھا. اس مسئلے کے اوپر کئی سال ہو گئے میں تحقیق کر رہا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ اس قسم کا کہ عوام کے اندر لوگ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں یار پتہ نہیں یہ قوالی کا مسئلہ کیا ہے اور یہ بڑا متنازع رہا. تو بہت طویل عرصہ میں اس مسئلے کے اوپر تحقیق کرتا رہا اور اس کے بعد پھر میں اس مسئلے کو بیان کیا. تو اس لیے کوئی علم کی دنیا میں آ کر ہمارے سامنے بیٹھے اور اس مسئلے کو سمجھے، اگر وہ قواعد پورے ہیں اس کے پاس تو ہماری اس کے ساتھ بات ہی نہیں. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پاس سوا کے پورے قواعد ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ ہم دیکھیں گے صرف دعویٰ نہیں کہ یہ شریعت کے اوپر کتنا عمل کرتا ہے. اگر
اس کی سنتیں بھی رہ جائیں یاد رکھنا تو اس کے اندر یہ شرطیں اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی. ہاں فرائض تو فرائض رہے, جماعت تو جماعت رہی, اگر اس کی کوئی سنت بھی رہ جائے تو یاد رکھنا وہ سوا کے قابل نہیں ہوگا. وہ شرط ہے, بہت سخت ہے, اور جن لوگوں نے سوا کیا ہے پھر وہ سوا کے اندر ہوا کے اندر اڑتے بھی رہے, ان کا اور مقام ہے. اور الحمدللہ میں نے یہ یہاں سے بات لے لی, اگرچہ موضوع میں اس پہ ارادہ نہ تھا کہ کچھ لوگ خواہشات کے قیدی ہیں, تو یہ لوگ جو خواہشات کے قیدی ہیں یہ ایسی بات کرتے رہتے, خواہشات کے بندے, ان سے پوچھو کہ تم جو مسئلہ بیان کرو تمہارے پاس دلیل کیا ہے, خدا کے لیے کوئی دلیل پیش کرو, تو وہ کہیں گے کہ فلاں دربار میں اس طرح ہو رہا ہے. تو میں نے وہاں پہ یہ وضاحت کی تھی کہ کوئی دربار دلیل نہیں ہے. اس بات کو سمجھو کہ قرآن دلیل ہے, سنت رسول دلیل ہے, اجماع امت دلیل ہے, سواد اعظم دلیل ہے, شریعت کی دلیل ہے, دلائل شرع. تو شریعت کے جو دلائل ہیں اور ہمارے اماموں کے جو اقوال ہیں ان کے ساتھ بات کرو, دلائل شرع سے بات کرو, اور جو بڑے ہمارے امام ہیں ان کے حوالے سے بات کرو, اگر خواجہ نظام الدین اولیاء کے حوالے سے بات کرو. اور ہمارے پاس بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالے بھی موجود ہیں, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے حوالے بھی موجود ہیں. ہاں جی, کہ انہوں نے کیا شرائط رکھی ہے اس کے اندر. تو جو خواہشات کے بندے ہیں بیچارے, وہ خواہش کے پیچھے چلتے ہیں, ان کی خواہش یہ ہے کہ ہم ڈھول ڈبا سن کے اپنی خواہش کو پورا کر لیتے ہیں. مولوی صاحبان نے یہ کیا بات کی ہے کہ دف نہیں مارنا چاہیے, قوالی نہیں ہونی چاہیے, ناچنا نہیں چاہیے, تو ہم کیا کہیں پھر تمہیں, اور تم نمازیں نہ پڑھو اور ناچتے رہو, اور ہم شریعت کا مسئلہ یہ بیان نہ کریں. دیکھیے عالم دین کے سامنے کوئی مسئلہ آ جائے, اور مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے, یہ بزرگ بیٹھے, یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا گیا ہے کہ آپ اس مسئلے کی وضاحت کرو. بزرگ بیٹھے, میں نے حکم فرمایا کہ مسئلے کی وضاحت کرو, کہ آپ نے اس مسئلے کو اجمالاً بیان کیا تھا, تفصیل سے بیان کرو. حالانکہ اتنا بات نہیں تھا, لیکن کچھ تفصیل میں عرض کی ہے کہ اس تفصیل کا 10واں حصہ میں نے آپ کے سامنے بھی رکھ لی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ کے دماغ میں بات بیٹھی ہو. مجھے یقین ہے, میں نے آپ سے پوچھا نہیں کہ ہاتھ کھڑے کرو, لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ شرطیں ہیں, شرطیں ہیں, اس کے قواعد ہیں, اور جب قواعد اور شرائط پوری ہو جائے تو پھر مسئلہ بنتا ہے, ورنہ نہیں بنتا. اب دیکھیے, تو ارشاد فرمایا کچھ خواہشات کی قید میں. ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ عالم کا حق ہے کہ اس مسئلے کو بیان کرے, اگر بیان نہ کرے تو وہ گنہگار ہے. مجھ سے جو پوچھا جائے سما کے متعلق اور قوالی کے متعلق, میں لوگوں سے ڈر جاؤں کہ یہ لوگ میری مخالفت کریں گے اور مجھے اپنے علاقے میں پھر بلائیں گے نہیں, تو میں نے تو ان کو نہیں بتایا. بہت سارے علاقے ایسے ہیں جن کے دروازے میرے اوپر بند ہیں, کوئی بات نہیں, اور اس کو نہیں بلانا, اس کو نہیں بلانا, ہمارے پیروں کی مخالفت ہو جاتی ہے. حالانکہ ہم نے کسی پیر کا نام کبھی نہیں لیا, ہم مسئلہ بیان کرتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے پیر کے اوپر فٹ ہو رہا ہے خود ہی, تو بس وہ کہتے ہیں کہ اس بندے کو اس علاقے میں نہیں آنا چاہیے. تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ علاقے بند ہو جائے لیکن گھر میں ہاتھ بند نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ بعض وقت ایسی ہے, قبر نے, کلمے نے اور کلمہ حق نے کام آنا ہے, کسی علاقے نے کام میں نہیں آنا. قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں علاقے میں تو گیا تھا یا نہیں, انہوں نے تمہیں روکا تھا یا کیا معاملہ تھا. اس لیے ہم عادی ہیں اس بات کے لیے, ہاتھ موڑتے ہیں اور لوگ مخالف بھی ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے مخالف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے ساتھی اوپر غوث پاک کا ہاتھ ہے. ہم اس سے نیچے نیچے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں کہ کوئی کسی خانقاہ کو سامنے رکھے, کسی ادارے کو سامنے رکھے کہ یہ ہمارا پیر خانہ ہے, 3 لاکھ اس کے مرید ہیں. ہم کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم کا ہاتھ ہمارے سر پہ ہے, اور جب اس ہستی کا ہاتھ سر پہ ہے
تو پھر ہم کسی کو کسی خاطر میں نہیں لاتے. ہاں حق بات کریں تو پھر ہم غلام ہیں، لیکن اگر حق بات نہ کریں تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیں.